میں نے پڑھا کہ جنات بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں شامل تھے، جنات بھی، اور جنات کی عمریں جو ہیں بڑی بڑی لمبی، سینکڑوں برس، کئی صدیاں، کئی ہزار سال ان کی عمریں ہوتی۔ ایک واقعہ یاد آیا، میں آپ کی دلچسپی کے لیے آپ کو میں ضرور سناؤں گا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں بھی ایک لحاظ سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کا شاگرد ہوں، ایک لحاظ سے میں بھی تابعی ہوں۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ دہلی کی جامع مسجد کے اندر رات کے وقت ایک مرتبہ چراغ جلا کر تو میں کوئی کتاب لے کے پڑھ رہا تھا، تو اچانک مجھے محسوس ہوا کہ میرے قریب کوئی سانپ ہے، تو میں نے فوری طور پر ڈنڈا لیا اور ڈنڈا لے کے سانپ کو سب کا سر کچل دیا، اس کو مار دیا، اور اس کو مسجد سے باہر گڑھا کھود کے تو میں نے دفن کر دیا۔ اس کے بعد پھر میں اطمینان کے ساتھ بیٹھ کے میں اپنے اسٹڈی میں مصروف ہوا۔ فرماتے ہیں کہ یکا یک مسجد کے دروازے پر دستک ہوئی۔ جب میں نے دروازہ کھولا تو باہر پولیس کے لوگ کھڑے تھے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، تو کیا کام ہے یہاں پہ؟ وہ کہنے لگے کہ آپ بتائیے کہ آپ کا نام کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا میرا نام عبدالعزیز ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں بس ہم آپ کے پاس ہی آئے ہیں اور آپ کو لینے کے لیے آئے ہیں کہ ہمارے بادشاہ سلامت جو ہیں وہ آپ کو بلا رہے ہیں، چلے ہمارے ساتھ۔ فرماتے ہیں کہ مجھے انہوں نے پکڑا، اور پکڑ کے تو وہ بیچوں بیچ گلیوں میں سے چلاتے ایک کھلی سی جگہ پر لے گئے کہ جہاں پر ایک دربار سجا ہوا تھا اور آگے کافی مجمع تھا، اور دربار کے اوپر ایک بادشاہ بیٹھا ہوا تھا۔ تو وہاں مجھے پیش کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ حضور یہ ہے مجرم ہمارا عبدالعزیز، یہ ہے ہمارا مجرم۔ تو مجرم کا لفظ سن کر تو میں ڈر گیا۔ میں نے کہا کہ بھئی میں نے تو کوئی جرم کیا نہیں، میرے تو خیال میں ایسی بات نہیں، تو یہ کیا معاملہ ہوا؟ تو جب پوچھا تو بتایا گیا کہ ہم جنات ہیں، قوم جنات سے تعلق رکھتے ہیں، اور ہمارا ایک فرد وہاں مسجد کے اندر تھا، سانپ کی شکل کے اندر وہ گھوم پھر رہا تھا، تو تم نے ہماری اس جن بھائی کو قتل کر دیا، تم قاتل ہو، اور یہ قتل جو ہے یہ تمہارے یہ گردن کے اوپر ہے، اس کی سزا دینے کے لیے جو ہے وہ آپ کو یہاں لایا گیا۔ تو شاہ عبدالعزیز کہتے ہیں کہ میں نے ان کو جب دیکھا تو ان کی باتوں سے یہ جیسے دعا سلام آپس میں کرتے ہیں، تو اس سے پتہ چلا کہ یہ ہیں تو مسلمان ہی، مسلمانوں کے طریقے سے یہ بات چیت کر رہے ہیں۔ تو میں نے بادشاہ سے گفتگو کی، اور بادشاہ نے کہا کہ بتاؤ بھئی تمہارا کوئی عذر ہے تو کہہ لو، ورنہ ہم تمہیں قتل کے بدلے میں قتل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ ساری قوم جو ہے وہ یہ سارا یہ معاملہ دیکھنے کے، اس کا نظارہ دیکھنے کے لیے موجود ہے، تو کوئی عذر ہو تو کہہ لو۔ تو آپ نے فرمایا میرا عذر یہ ہے کہ وہ سانپ کی شکل میں تھا، میں نے اس کو سانپ ہی سمجھا، مجھے پتہ نہیں تھا کہ وہ جن ہے، اور اگر وہ جن تھا تو اس کا اپنا قصور ہے کہ وہ کیوں سانپ کی شکل میں میرے پاس آیا۔ میرے پاس دو حدیثیں ہیں، ایک حدیث تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چند جانور ایسے ہیں کہ جن جانوروں کو حل و حرم میں، اگر مکہ مکرمہ میں کعبہ شریف میں بھی اگر پاؤ تو ان کو مار دو، پوری دنیا میں کہیں بھی، عرب میں عجم میں کہیں بھی پاؤ مار دو، اور ان چار جانوروں میں سے ایک جانور کا نام سانپ آپ نے بتایا۔ تو لہذا میں نے حضور کے فرمانے کے مطابق یہ اس کو قتل کر دیا، میرا تو کوئی قصور نہیں۔ اور جب انہوں نے کہا کہ یہ جو تھا یہ روپ بدلا ہوا تھا، اور روپ بدل کے یہ تو جن یہ سانپ کی شکل میں یہ آیا تھا، تو یہ تو سانپ نہیں تھا بلکہ یہ جن تھا، تو کہا کہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ جن ہے۔ اور دوسری حدیث آپ نے یہ پیش کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر جنات میں سے کوئی جن اپنی شکل جو ہے کسی دوسری مخلوق کے روپ میں تبدیل کر لے
اور وہ مخلوق جو ہے وہ مار دیے جانے کے قابل ہو تو کوئی شخص کو اس کو مار دے تو اس پر کوئی قصاص، کوئی تاوان، کوئی چٹی، کوئی دیت، کوئی جرم نہیں۔ تو بادشاہ کہنے لگا کہ عبدالعزیز تمہاری پہلی بیان کی ہوئی حدیث جو ہے اس کا تو مجھے پتہ ہے کہ یہ حدیث ہے واقعی، ٹھیک ہے ہم اس کو مان لیتے ہیں، مگر یہ جو دوسری حدیث تم نے پیش کی ہے تو اس کا ہمیں پتہ نہیں۔ تو شاہ عبدالعزیز کہتے ہیں میں نے کہا کہ پھر کیسے پتہ چلایا جائے؟ مجھے حکم ہو تو میں کوئی حدیث کی کتاب لے آؤں، میرے ساتھ بھیج دو اپنے پولیس کے لوگوں کو، میں کتاب لے آتا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں، ہمیں تمہاری کتاب کی ضرورت نہیں۔ چنانچہ بادشاہ نے حکم دیا اور تھوڑی سی دیر میں ایک سفید ریش نہایت معمر قسم کے بزرگ تشریف لے آئے اور ان کے لیے کرسی بادشاہ کی کرسی کے ساتھ بچھائی گئی، اس کرسی پہ ان بزرگوں کو بٹھا دیا گیا۔ تو کہا کہ یہ عبدالعزیز ہمارا مجرم ہے، ہمارے ایک جن بھائی کو اس نے قتل کر دیا، اور یہ کہتا ہے کہ جب جن اپنی شکل جو ہے اس کو سانپ کی شکل یا کسی اور روپ میں تبدیل کر لے تو اس کو کوئی شخص بے خیالی میں مار دے تو اس پر کوئی تاوان نہیں ہے، کوئی جرم نہیں ہے اس کے اوپر۔ تو یہ پتہ چلانا ہے حضور کہ یہ واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے یا نہیں ہے۔ تو وہ بوڑھے بزرگ جو صاحب تھے وہ بھی جن تھے، وہ بولے کہ میں بھی اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر تھا جس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حدیث اپنی بیان فرمائی تھی۔ میں نے اس حدیث کو میں گواہی دیتا ہوں کہ اپنے کانوں سے سرکار کی زبان مبارک سے سنا۔ تو اس پر پھر فیصلہ ہوا کہ عبدالعزیز کو بڑے ادب اور احترام کے ساتھ واپس جہاں سے اس کو لایا گیا وہیں پہنچا دیا جائے۔ تو پہنچا دیا گیا۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس اعتبار سے میں بھی تابعی ہوں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جن کی زیارت کی ہے، ایک صحابی جن کی زیارت کی ہے۔